حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ پٹی پہن کے غزوہ احد میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جب مسلمان پسپا ہو رہے تھے, ابو دجانہ آگے بڑھتے جا رہے تھے. ایک صحابی نے پوچھا, ابو دجانہ خیر ہے, آج بڑا جوش ہے. ابو دجانہ کہتے ہیں کچھ نہ پوچھ, رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں احد کے پار مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, تھوڑا قرآن سنو, ایمان تازہ کرو. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. او لوگوں جو میری راہ میں شہید ہو جائیں, خبردار تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا. یا اللہ ان کے بے بچے یتیم ہو گئے ہیں, ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں, ان کی جائیدادیں تقسیم ہو گئی ہیں, پھر ہم مردہ کیوں نہ کہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے نہ کہو, بل احیاء, میں اللہ کہتا ہوں وہ زندہ ہیں, وہ شہید زندہ ہیں. یا اللہ کہنا نہیں ہے, اللہ کہتا ہے صرف کہنا ہی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہنا ہی نہیں ہے, سوچنا بھی نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نہ سوچنا ان لوگوں کے بارے میں جو میری راہ میں شہید ہو گئے ہیں, ان کو نہ سوچنا. امواتن, مردے سوچنا بھی نہ, بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. غزوہ بدر میں ایک عورت آ گئی, آ کے رسول پاک سے کہتی ہے یا رسول اللہ, میرے بیٹے کو ایک انجانہ تیر لگا ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا بیٹا جنتی ہے یا جہنمی ہے, میرا بیٹا بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا. اگر تو جہنمی ہے پھر میں واہ ویلا کروں, میں افسوس کروں, میں بین ڈالوں, میں روؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اور اگر جنت میں جائے گا تو میں صبر کروں. نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم اب بھی اللہ نے میرے لیے سارے پردے ہٹا کے دکھایا ہے, تیرے بیٹے کو اللہ پاک نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے. سب سے اعلیٰ جنت, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو نا تو جو اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے نا وہ مانگا کرو, اور اللہ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ ہے جنت الفردوس. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم الجنت الفردوس, میرے مالکا میں تیرے پاک چہرے کا واسطہ دے کے تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر.